بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج کا یہ غیر رسمی اجلاس ہے. آپ کو انفارم ہم نے کر دیا تھا، انفارم کر دیا تھا بہن کا. اور نذیر کیسر صاحب، آپ معلوم کہ کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے خوبصورت شاعر ہیں، کتنے بڑے مستند اور معروف شاعر. تو انہوں نے آنا تھا اسلام آباد، تو ہم نے موقع غنیمت جانا اور ان کے ساتھ پہلے سے طے کر لیا کہ آپ پلیز جب بھی آئیں ہمارے حلقے کو بھی اعزاز بخشیں. اور یہ ان کی محبت ہے کہ یہ لاہور سے تشریف لائے اور آج ہی کے دن یہاں پہنچے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اجلاس میں تشریف لے آئے. یہ ہم ان سے بس کلام سنیں گے، ان سے باتیں کریں گے. آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اور اپنے کوئی آپ کے خیالات ہوں، کوئی اپنے کمنٹس ہوں، کوئی ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں تو یہ اوپر میں ایک ہماری میٹنگ ہوگی. تو ایک خوبصورت محفل ہوگی انشاءاللہ آج. اور ان کو ہم سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا ڈاکٹر عرفان الحق صاحب نے. یہاں بیٹھے ہوئے کمرے میں. اچھا. اور انہوں نے ابتدائی کچھ سطریں لکھی ہوئی ہیں، مضمون نہیں ہے، مختصر سی ہے. تو ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بات کریں. اتنی دیر کے لیے میں تو اتنا کہوں گا کہ تعارف میں کہ ہم نے ان کو بہت ابتدائی زمانوں سے پڑھنا شروع کیا. جب میں منیر کو پڑھتا تھا، جب میں مجید امجد کو پڑھتا تھا، اور انہی لوگوں کے بڑے لکھنے والوں کے درمیان میں ناصر کاظمی اور یہ رشید جلالی، تو نذیر کیسر صاحب کو بھی ہم پڑھتے تھے اور ایڈوائز کرتے تھے. میں پہلی میری ذاتی ان سے پہلی ملاقات لاہور میں ہوئی تھی. میں جہاں میرا آفس تھا نیشنل سینٹر میں، تو یہاں کسی پروگرام میں یہ تشریف لائے تھے، تو وہاں ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات میں انہوں نے اتنی محبت کی کہ ذاتی انٹریکشن ہو گیا ان کے ساتھ. اور انہوں نے مجھے دوسری ملاقات میں کتابیں اپنی دیں، اور تب سے وہ ان کتابوں کو پڑھا. بہت مختلف کہنے والے ہیں. ابھی آج کی گفتگو میں آپ ان کی جب شاعری سنیں گے ان کی زبان سے، تب بھی آپ کو میری بات کی تائید و توثیق ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ تو ان کو بہت سینٹیسفائی کرتا ہوں. ان کی جو جس طرح یہ امیجز دیتے ہیں، وہ نیچر کے ساتھ جڑتے ہیں، صبح و شاموں کو یہ کس طرح امیج کو تحسین کر دیتے ہیں. اور بالکل ایک مطلب جیسے کوئی یہ شامیں کوئی انسان ہوتی ہیں، کوئی درخت اور ہوائیں، چاند بادل، تو یہ بہت مختلف انداز میں ڈفرینٹ شاعری ہے. تو عرفان صاحب سے ہم کہیں گے وہ اگر آگے صدر اب آپ باقی آپ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. اور یہ جس فارمیٹ پہ بھی آپ سننا چاہتے ہیں پہلے سنتے ہیں، جب تک وہ نہیں آتے، یا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمیں کچھ بتائیں اپنے بارے میں. پہلے تو میں شکر گزار ہوں حلقے کا، خلیق الرحمان صاحب کا اور علی عباس صاحب کا. تو یہ میرے خوبصورت ہم عصروں میں سے ہیں، تو آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. تو وہ غالب والا مسئلہ ہے آج کل میرا کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دھونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. تھوڑا سا اونچا بولیے گا تو بہت شکریہ. تو باقی صاحب صدر سے تھوڑا سا ابتدا کر دیں. یہ تو پھر ایک بات چھوٹی سی غفلت ہوئی ہے. میں نعیم صاحب ہمارے پاس نعیم صاحب بیٹھے ہیں، انہیں میں کہوں گا کہ وہ پلیز اسٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہاں پہ ہمارے خاص مہمان ہیں، وہ ان سے درخواست کریں کہ آپ آئیے. ڈاکٹر عرفان صاحب بھی کچھ لکھ کے لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آپ سنتے ہیں. جی آپ کے لیے میں راستہ بناتا جی عنایت ہوں. میرا کام راستہ بنانا ہے. یہ آپ نے مداخلت راستہ بناتا راستہ بناتا. نذیر کیسر صاحب سے میرا تعلق تھوڑا سا ہے، صرف 50 برس پرانا. اور ہم نے دوستی کی ابتدا لڑائی سے کی، اور جس دوستی کی ابتدا لڑائی سے ہے وہ کافی دیر کا ہوتی ہے. موجود ہے آپ کو. ان کی ایک کتاب آئی تھی زیتون کی پتی، زیتون کی پتی پنجابی چھوٹی سی کتاب.
मुख्तसर सी, बस वो लड़ाई कराने आई, लेकिन बहुत मशहूर हुई, बहुत पसंद की गई। और नज़ीर कैसर साहब का एक फ़न का ये भी है कि जिस शहर में जाते हैं लोग समझते हैं ये हमारे शहर का बंदा है जी बिल्कुल। और इतनी मोहब्बत इनकी आम है हाँ। कि कहीं भी कोई चीज़ की तखसीस नहीं की जा सकती कि मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपसे करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर कैसर ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, हर जगह पे हमें एक फ़ख्र का लम्हा देता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नज़ीर कैसर का, आज मुझे वक्त मिला और मैं इनके साथ यहाँ पर शरीक हूँ। इनकी नज़में, गज़लें, शायरी सुनने के पंजाबी, उर्दू सारी गुरमुखी मैनू आती नहीं तो खुश आमदीद, शुक्रिया आपका, आप आए और हल्के के अहबाब हमारे यहाँ इंशाल्लाह यकीन आपसे मज़ीद महसूस होंगे। हम सवाल करेंगे इनसे। सवाल अभी करने का मौका नहीं है। पढ़ लेना डॉक्टर साहब कुछ पढ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब आइए, तशरीफ लाइए। डॉक्टर इरफान साहब। वो कुर्सी आपके लिए इधर रखी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, ये साहिब सदर की इजाज़त से ये जो मज़मून है कुछ अर्सा पहले मैंने लिखा था और इसका पस मंज़र ये है कि मज़हर मसूद साहब की किताब की रुनुमाई थी और हम बुरे वाला गए, पहली दफ़ा नज़ीर कैसर साहब से मुलाकात हुई तो मैं इनसे बड़ा इनकी शायरी से मुतासिर हुआ और एक दोस्त जो मेरे साथ बैठे थे उनसे मैंने कहा ये डिफरेंट लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत मंगे हुए बड़े पुराने शायर हैं। मैंने कहा ये पुराने होने के अलावा भी कोई बात है कि चेंज फील किया मैंने कि उस एक नशिस्त में काफ़ी कुछ लिख दिया और मैं तकरीबन 2-3 घंटे रात के वो लगाए, 2-3 बज गए जब मैं सोया और वो मैंने लिखा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको बेहतर कर दिया। अभी भी आपको शायद ये उतना मुकम्मल ना लगे, लेकिन कैसर साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि आज आपने को पढ़ना है, हालांकि मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इनकी शायरी पे कुछ लिख सकूं। आप लोगों के पेशे खिदमत है। नज़ीर कैसर की शायरी खालिस्तन विजदान की शायरी है, इसमें आमद का खालिसपन है और ये आवर्द की ज़रूरत से मुबर्रा मालूम होती है। इनकी शायरी तालील मुसव्वरी, तहय्युर, तलाज़मा, रमज़ोइमा, फ़ितरत, तिलिस्मो, देवमाला के महासिन से माला माल है। एक पुख्ता तख्लीक़कार मज़ाहिर फ़ितरत की हूबहू नकल नहीं करता, बल्कि अपने ज़ाविया निगाह से इम्कानात के नए पहलू तलाश करता है। अब इस शेर में मुसव्वराना हुस्न तालील देखिए। शाम निकली घने दरख्तों से, चाँद कूंजों की डार से निकला। क्या कहना, गोया कॉज एंड इफ़ेक्ट का इंतबाक बदल दिया गया और एक कायनाती मज़हर की वजाहत का नया इम्कान बरामद किया गया जो गैर साइंसी है और मादी वजाहतों से बाला होने के बायस जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन का बायस बनता है। गोया शाम के निकलने की ना सिर्फ इल्लत बदल दी गई है, बल्कि घने दरख्तों की छाँव से उसका मुसव्वराना रब्त कायम कर दिया गया कि दिन के वक्त जो साया है वही सरबुलंद होकर शाम बन गया। वाह, कूंजों की डार की तवालत और चांद ने मुसव्वराना मंजर पेश किया। यूनानी देवमालाई दास्तानों में एक संदूक का जिक्र मिलता है जिसे पेंडोरा's बॉक्स कहते हैं। कायनात की तमाम बलाएं उस संदूक में कैद कर दी गई। अगर ये संदूक खुल जाए तो तमाम बलाएं आज़ाद होकर दुनिया में फैल जाएं। अब ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ख्वाब थे रात के प्याले में और प्याला उलट गया मुझसे। क्या अच्छा, वाह। गोया रात एक प्याला है जो कायनात के तमाम ख्वाबों से लबरेज है और शायर का तजाहिल आरफाना देखिए कि उससे वो प्याला उलट गया। गोया तख्लीकी ज़हनों के तमाम पिन्हा ख्वाब इसी वाक़या से रूनुमा हुए।
نذیر کیسر صاحب کی شاعری پڑھ کر تاثراتی مصوری یعنی امپریشنسٹ آرٹ کی طرف دھیان ضرور جاتا ہے۔ ان کی شاعری اور امپریشنسٹ آرٹ میں کئی قدریں مشترک ہیں۔ دونوں فطرت سے اجمالی پہلو کشید کرتے ہیں اور تفصیل میں نہیں جاتے، ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اور تاثراتی آرٹ میں مصور بڑے اسٹروک سے 2 رنگ لگاتا ہے اور دیکھنے والے کو تیسرا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ دھوپ میں دائرے بناتا ہوا 7 رنگا لباس گوری کا، گویا دونوں مصرے 2 رنگوں کے ہیں جن کے درمیان قصداً فاصلہ رکھ دیا گیا تاکہ قوت متخیلہ اس فاصلے میں موجود امکانات کو جمالیاتی ضرورت کے تحت پر کر سکے۔ یہ شعر کاری کی داخلی جمالیات کی دریافت کا سبب بنتا ہے۔ 7 رنگوں سے قوس قزح کی کشید اور اس خارجی منظر کے ذاتی تاثر سے ایک داخلی تحریک کا پیدا ہونا جو مشاہدے میں ایک جمالیاتی تاثر پیدا کرتے محض پہلی پرت ہے۔ اس سے نچلی تہ میں ایک اور انکشاف ہے اور وہ جمالیاتی استقراء ہے جس کا اظہار ایک آفاقی قدر کی صورت میں ہوتا ہے۔ زندگی کی دھوپ میں دھنک کے دائرے بنانے کا سبب محبت کی نظر سے دیکھا گیا ایک منظر ہے۔ داخل سے خارج تک کا محبت کا یہ عمل سادہ ہے، شعر میں ایک پہیلی کی صورت میں دیا گیا جسے پوچھنے والا اپنی ذات میں یہ سفر ایک لمحے میں طے کر لیتا ہے۔ نذیر کیسر کی شاعری میں مصوری صنعت تعلیل، تلازمہ خیال اور استجاب کے جواہر سے مزین ہے اور اس میں رمز و ایما کی خوشبو ہے۔ چاند نکلا تو رات بہنے لگی، لہر آئی تو بادبان کھلا۔ واہ، چاند نکلا تو رات بہنے لگی، لہر آئی تو بادبان کھلا۔ کیا بات! کیا تکنیک ہے کہ پہلے ذہن کو رات کے بہنے کی تجریدیت پہ آمادہ کیا اور دوسرے مصرے میں لہر اور بادبان کا تعلق غیر محسوس سے انداز میں کر کے آگے بڑھ گئے۔ غور کرنے پر معنی آفرینی آشکار ہوئی، گویا لہر رات کی حیت کا جزو ہے اور چاند اپنا بادبان کھولے بہے جا رہا ہے۔ رات کا بہنا گویا چاند کے نکلنے کی علت سے مشروط ہے۔ رومانوی طلسم گویا کائنات کا عمومی مزاج ہے جس کا عکس شاعر کے کلام میں در آیا ہے۔ رمز و ایما کی جادوگری اس شعر میں ملاحظہ ہو۔ باغ روشن ہوئے کھجوروں کے، دشت میں چاند غار سے نکلا۔ کیا بات! باغ روشن ہوئے کھجوروں کے، دشت میں چاند غار سے نکلا۔ روشنی، کھجور، دشت، چاند اور غار کے درمیان خالی جگہ پر کیجیے اور نعت کا پس منظر دریافت کیجیے۔ باغ روشن ہوئے کھجوروں کے، دشت میں چاند غار سے نکلا۔ واہ واہ واہ، کیا بات! واہ واہ واہ، باغ روشن ہوئے کھجوروں کے، دشت میں چاند غار سے نکلا۔ روشنی، کھجور، دشت، چاند اور غار کے درمیان خالی جگہ پر کیجیے واہ، اور نعت کا پس منظر دریافت کیجیے۔ خوبصورت بات کیا۔ نذیر کیسر کی شاعری میں فطرت اپنی بھرپور رعنائی کے ہمراہ جلوہ افروز ہوتی ہے۔ دل کو دھڑکا لگا ہے چوری کا، سونے جیسا ہے رنگ توری کا۔ تحیر کی طفلانہ معصومیت پریگمیٹک سسٹم کے اثرات، گویا جو تحیر کی طفلانہ معصومیت ہے کہ جو یعنی پریگمیٹک سسٹم کے اثرات کو فطرت کی بے باک قوت زائل کر دیتی ہے۔ نذیر کیسر صاحب ایک نابغہ روزگار شاعر تو ہیں ہی، ان کی شخصیت سراپا محبت بھی ہے۔ اس لیے ان سے ملنے کے بعد انسان ایک بار یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیسر صاحب انسان بڑے ہیں یا شاعر۔ بہت شکریہ، لکھاری بھی بہت اچھی ہے۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر عرفان الحق صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں نذیر کیسر صاحب کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہے اور تاثرات بیان کیے ہیں، شاعری کا تھوڑا سا تجزیہ کیا ہے کیونکہ ان کی شاعری تو کافی ذخیم ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو ایک دو نشستیں اور لگانی پڑیں گی، تجزیاتی طریقے سے کچھ لکھے ہمارے لیے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور نذیر کیسر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر شاعری سنیں گے۔ جی
गुफ्तगू के लिए नज़ीर का साहब खुद ही इंतखाब कीजिए अपने मौजू का, शुरू हो जाए बिस्मिल्लाह करके। वैसे तो आप तो कुछ साहिब सदर मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ, तो पता नहीं मुझे, मैं तो चूँकि मिजाजन ऐसा हूँ, अपने मिजाज के मुताबिक काम करता हूँ और मैं जैसा हूँ वैसी मेरी शायरी है, मुख्तलिफ नहीं है। मेरा सोना जागना, मेरा बोलना, फील करना, ये सब कुछ उसी तरह जिस तरह मैं हूँ, उसी को मैं मुजस्सम करता हूँ। तो मुझे मेरी पहली किताब 1968 में छपी, आंखें चेहरा हाथ, तो वो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो उस ज़माने में किसी पब्लिशर ने, कारवा वालों ने मुझे कहा कि आपकी किताब छापना चाहते हैं। तो मैं 20-22 साल का था, 22 साल का, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं लिखता बहुत हूँ, अब भी पहले भी। तो शाम को नासिर काज़मी साहब से मैंने जिक्र किया, तो कहने लगे भी अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, हम लोग पब्लिशर ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता, तो तुम्हें मिल गया तो क्यों नहीं तुम छपवाते। तो मैंने कहा मैं मुतमिन नहीं हूँ उससे। खैर उन्होंने ज़िद की और कहा कि आज से 5-10 बरस के बाद जब ये चीज़ें तुम्हारे लिए भी पुरानी हो जाएंगी, कुछ गुम हो जाएंगी, कुछ रिजेक्ट कर दोगे, तो उसके बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पीछे तुम्हारा सफ़र क्या था, संगे मील क्या था। तो मैंने कहा चलें फिर मैं आपको देता हूँ, आप सेलेक्ट कर दें। तो वो 2-3 कॉपीज़ मैंने उनको दी, तो वो पहला इंतखाब उन्होंने मेरा किया। उसमें कुछ इख्तलाफात भी हुए, कुछ गज़लें उन्होंने निकाली जो मुझे पसंद थी, कुछ वो रखी जो मुझे नापसंद थी। तो खैर वो छप गई किताब। तो एक इख्तलाफ ये था, कहने लगे आंखें चेहरा हाथ को शायरी का नाम है, ये तो पामिस्ट्री की चेहरा शनासी की किताब लगती है। तो मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा कि तुम्हारी शायरी का नाम होना चाहिए खुशबू के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, ये आप अपने लिए रख लें। खैर वो नाराज़ हुए, बेतकल्फ़ी भी थी, मेरे सीनियर भी थे। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी शायरी को खुद पढ़ा, तो उसमें से मुझे लगा, वो एक मतला था मेरी गज़ल का, आंखें चेहरा हाथ लिए फिरता हूँ मैं, आंखें चेहरा हाथ लिए फिरता हूँ मैं, क्या क्या अपने साथ लिए फिरता हूँ। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था जो कुछ मैं लिखता था खुद भी, कि हाथ सबके पास हैं, आंखें सबके पास हैं, चेहरा सबके पास है, लेकिन कितने लोग इसको फील करते हैं। तो अब इसमें उस ज़माने में फिर अली अकबर अब्बास साहब हमारे साहब सदर, ये मेरे अच्छे खूबसूरत हम असरों में से हैं। तो उस ज़माने में फिर बहुत से लोगों ने चेहरा चेहरा, चाँद चेहरा, सितारे आँखें, इस तरह के बहुत से, डूबते बदन का हाथ, ये फिर 3-4 अलामतें जो हैं बहुत आने शुरू हुई। तो उसमें जिलानी कामरान साहब से मैं दिबाचा लिखवाना चाह रहा था। तो उन्होंने वो चूँकि नज़म, आपको पता है कि नज़म की तहरीकें चला रहे थे, अली नागी, वो अब्बास अतर, कुछ और दोस्त थे, नई नज़म कैसी होनी चाहिए, गज़ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने पहले तो कहा कि मैं गज़ल पे दिबाचा नहीं लिखता, क्योंकि हम मुखालफत करते हैं गज़ल की, गज़ल में अब मज़ामीन जो हैं उस तरह आ नहीं सकते। तो खैर उन्होंने पढ़ी गज़ल और मेरी, और बहुत सी बहस के बाद दिबाचा लिखा उन्होंने। तो जो मेरे और उनके दरमियान बातें होती थी, वो कहने लगे कि ये कायनात में, दरख्तों में तुम्हें चेहरे नज़र आते हैं, दरख्तों में बाजू और हाथ नज़र आते हैं मौसमों में, तो ये कैसे हुआ। तो नईम साहब से भी अभी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जेहलम के दरिया के किनारे हमारा घर था, तो उस ज़माने में दरिया बड़ा साफ शफाफ खूबसूरत
بھرا ہوا ہوتا تھا 50 کے زمانے میں. تو اب تو جوہر ہو گئے ہمارے دریا. انڈیا نے پانی بند کیا ہوا ہے, نیچر کی طرف سے پانی آ جاتا ہے ہمیں. تو وہ دریا مجھے بڑا انسپائر کرتا تھا. پھر درختوں سے لدا ہوا کنارہ اس کا. ہمارا گھر تھا بنگلہ نمبر 9, بنگلہ نمبر 10 کے بعد 11 نمبر جو تھا کمپنی باغ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس باغ میں چلا جاتا تھا, اکیلا گھوما کرتا تھا. تو پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ درخت مجھ سے گفتگو کرتے ہیں, یہ چڑیاں, یہ پرندے, یہ پودے. تو وہ شاید نیچر سے ایک نیا رشتہ میرا, نیا مطلب میرے لیے تھا. وہ شاعری کے لیے پتہ نہیں بنا یا نہیں. تو وہ شاید میرے ساتھ چلتا رہا. پھر میری تنہائی کا ایک مسئلہ تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا میرے پیدا ہونے کے 2-3 روز کے بعد. تو والد آرمی میں تھے, تو وہ رات دن باہر رہتے تھے. اور تقسیم شروع جب ہوئی اس وقت فسادات جہلم, پنڈی, روات وغیرہ وہاں سے پھوٹے وہ. تو ان کے وہاں ڈیوٹی تھی. وہ بڑے رات دن پریشان پھرتے تھے, جگہ جگہ فسادات تھے اور سب کچھ. تو میں اکیلا رہتا تھا, بہت ڈر بھی لگتا تھا اور باغات اچھے بھی لگتے تھے. تو وہ رشتہ جو ہے کائنات سے, نیچر سے, شاید اس طرح ایک نیا بن گیا کہ میرے دوست بھی درخت تھے. تو اور اس زمانے میں کچھ گنگنایا کرتا تھا. تو وہ شاید میری شاعری ہوگی. تو اس طرح کا کچھ میرا مزاج رہا. پھر میں دیواروں پہ اپنی کمرے کی دیواروں پہ ایک مصرع لکھتا تھا تو وہ پورا دائرہ بن جاتا تھا. تو وہ شاید اس زمانے کی فری برس نظمیں ہوں گی میری. تو اس طرح کچھ بکھری ہوئی چیزیں. پھر میں سمجھتا ہوں جب چیزیں بہت ٹوٹتی پھوٹتی ہیں تو پھر ساتھ ساتھ بنتی بھی رہتی ہیں. تو اس طرح پھر میں لاہور آ گیا تو وہاں ماحول بڑا اچھا مجھے ملا. ماڈل ٹاؤن میں ہم رہتے تھے, وہاں فیض صاحب تھے, حفیظ جلندری تھے, اعجاز حسین بٹالوی تھے, عابد حسن منٹو, علی سفیان آفاقی. تو بڑا اچھا ماحول تھا وہ. تو وہ شاید ان صحبتوں کا بھی اثر ہے. فیض صاحب کا بڑا اثر ہوا مجھ پہ کہ وہ بہت میٹھی شخصیت تھے, بہت دھیمے مزاج کی. پھر دوست سبھی تھے لیکن ناصر کاظمی صاحب سے زیادہ دوستی تھی. تو وہ بھی بڑے سافٹ اور اچھے انسان تھے, شاعر بھی. تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا باقاعدہ. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھی لوگ شاعر ہیں لیکن ان کے پاس نظریہ شعر نہیں ہے. تو آپ کے پاس ایک نظریہ شعر بھی ہے. اب نظریہ شعر جب ہم کہتے ہیں تو ایک دم ترقی پسند تحریک, رومانوی تحریک, بھکتی تحریک, اس طرح کی چیزیں ہیں جو سنی سنائی پڑھی پڑھائی ہیں وہ ایک دم آ جاتی ہیں. لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں آیا. میرے ذہن میں آیا کہ ہماری شاعری جو ہے کہ جس طرح ہر شعبے کی ایک زبان ہے, سیاست کی ایک خاص زبان ہے, اس کی ٹرمنالوجی ہے, اصطلاحیں ہیں, بزنس کی خاص اصطلاحیں ہیں. تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ ولی دکنی سے میر, غالب, مومن, ناصر کاظمی ایک خاص زبان چلی آ رہی ہے. ہجر ہے, وصال ہے, محتسب ہے, کوچہ قاتل ہے, جانا ہے, رقیب ہے, باعث ہے, میخانہ ہے, بہار ہے, خزاں ہے. اور یہ تمام وکیبلری جو ہے ٹھیک ہے ہونی چاہیے تھی, ایک سفر ہوتا ہے ہر چیز کا, لیکن یہ تمام وکیبلری جو ہے ایک خاص مزاج کو مرتب کرتی ہے.
اچھا اور وہ مزاج کیا تھا شاعری کا؟ میرے نزدیک ممکن ہے میں غلط ہوں کہ نیگیٹو اپروچ ہے لائف کے بارے میں. ڈپریشن موسم ہے تو